کہ خانگی ٹریولز کی بس نے جمعرات کی صبح ضلع محبوب نگر جڑچلہ کے قریب ماچارام فلائی اوور پر ہائیڈرو فلورک ایسڈ لے جانے والی ٹینکر کو ٹکر دے دی، جس کے ساتھ ہی مسافرین میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ حکام کے مطابق تمام مسافر محفوظ رہے۔ بس میں تقریباً 40 مسافرین سوار تھے۔ بس آندھرا پردیش کے چتور سے حیدرآباد آ رہی تھی۔ بس نے پیچھے سے ٹینکر کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں ہائیڈرو کلورائڈ ایسڈ سڑک پر بہہ گیا اور مقامی حادثے پر دھواں پھیل گیا۔ بس ڈرائیور نے چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً تمام مسافروں کو اتار دیا۔ بعد مسافرین ایمرجنسی ایگزٹ سے باہر نکل آئے۔ اس حادثے میں چند افراد کو ہلکی چوٹیں آئی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حادثے کے بعد آگ نہیں لگی، جس کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ فائر ٹینڈر موقع پر پہنچے اور ملازمین نے صورتحال پر قابو پا لیا۔ حادثے کے بعد نیشنل ہائی وے 44 پر ٹریفک متاثر ہوئی۔ حکام نے حادثے کا شکار بس کے مسافروں کو دوسری بس میں حیدرآباد منتقل کر دیا۔ سپریم کورٹ نے چہارشنبے کو اشارہ دیا ہے کہ طلاق حسنہ کے رواج کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے کے تحت مسلم شوہر 3 ماہ تک ہر ماہ ایک بار طلاق کہہ کر نکاح ختم کر سکتا ہے۔ عدالت میں یہ سماعت سال 2022 میں صحافی بے نظیر ہنا کی جانب سے دائر کردہ عرضی پر ہوئی، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ طلاق حسنہ غیر منطقی، منمانی ہے اور آئین کے آرٹیکل 14، 15، 21 اور 25 کی خلاف ورزی کرتی ہے، لہذا اسے غیر آئینی قرار دیا جائے۔ درخواست میں طلاق کے لیے مذہب اور جنس سے متعلق بالاتر یکساں اصول بنانے کی مانگ بھی کی گئی ہے۔ تلنگانہ کے سابق وزیر اور BRS کے کارگزار صدر KTR کو فارمولا ای کار ریس کیس میں بڑا سیاسی اور قانونی جھٹکا لگا ہے۔ گورنر نے چارج شیٹ دائر کرنے اور فنڈز کے غلط استعمال کی تحقیقات کی منظوری دے دی ہے۔ اس منظوری کے بعد ACB جلد ہی KTR کے خلاف قانونی کارروائی اور الزامات درج کرے گا اور عدالت میں چارج شیٹ داخل کرے گی۔ ذرائع کے مطابق چند روز قبل حکومت نے گورنر کو خط لکھ کر اس کیس میں تحقیقات کی اجازت مانگی تھی۔ اب گورنر کی منظوری کے بعد معاملہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کیس میں KTR کو ملزم نمبر 1 اور اروند کمار کو ملزم نمبر 2 کے طور پر نامزد کیا گیا ہے، یعنی دونوں اہم ملزمین ہیں اور ان کے خلاف الزامات کی بنیاد پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ کیس مبینہ طور پر فارمولا ای کار ریس کیس کے دوران فنڈز کے غیر قانونی استعمال سے متعلق ہے۔ ACB اب تمام شواہد اور ریکارڈ کی جانچ کے بعد پروسیکیوٹر کے ذریعے مقدمہ درج کرے گا، جس سے سیاسی اور قانونی حلقوں میں کافی ہلچل متوقع ہے۔ اڈیشہ کے ضلع کندھمال میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں چپس پیکٹ کے اندر موجود چھوٹا کھلونا نگلنے سے ایک 4 سالہ بچے کی ہو گئی موت۔ اطلاعات کے مطابق مسومہا پاڑا گاؤں کے رہنے والے رنجیت پردھان نے اپنے 4 سالہ بیٹے ہیگل کے لیے ایک دکان سے چپس کے پیکٹ خریدا۔ پیکٹ کھولتے ہی اس میں ایک چھوٹی کھلونا بندوق پائی گئی۔ بچے نے والدین کی غیر موجودگی میں اس کھلونے سے کھیلنا شروع کیا اور اچانک اسے منہ میں ڈال کر نگل لیا۔ کھلونا گلے میں پھنس جانے سے بچہ سانس نہ لے سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ والدین نے کھلونا باہر نکالنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس کے بعد بچے کو فوری طور پر 30 کلومیٹر دور واقع ہیلتھ سینٹر منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد بچے کو مردہ قرار دیا۔ مقامی پولیس افسر کے مطابق اس واقعے پر اب تک کوئی شکایت درج نہیں کی گئی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے پبلک سروس کمیشن گروپ 1 مینس امتحانات کے سلسلے میں سنگل جج کے احکامات پر عبوری حکم التوا میں توسیع کی ہے۔ ہائی کورٹ کے سنگل جج نے گروپ 1 مینس امتحانات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے احکامات جاری کیے تھے۔ مینس امتحانات کے نتائج کا 10 مارچ کو اعلان کیا گیا اور 563 منتخب امیدواروں کی جنرل رینکنگ لسٹ 30 مارچ کو جاری کی گئی تھی۔ ڈویژن بینچ کی جانب سے سنگل جج کے احکامات پر حکم التوا کے بعد 24 ستمبر کو منتخب امیدواروں کو احکامات تقرر حوالے کیے گئے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی درخواست پر چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ اور جسٹس GM محی الدین پر مشتمل بینچ نے آئندہ سماعت تک حکم التوا میں توسیع کر دی۔ گروپ 1 کے امیدواروں کی جانب سے درخواستیں داخل کی گئی، جن میں بے قاعدگیوں کی شکایت کی گئی۔ بینچ نے آئندہ سماعت 12 دسمبر کو مقرر کرتے ہوئے وعدے کر دیا ہے کہ سماعت کے سلسلے میں مزید توسیع نہیں کی جائے گی۔ مارکیٹ میں چھوٹے نوٹ یعنی 10 اور 20 روپے کے نوٹ دستیاب نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کاروباریوں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ یہ مسئلہ صرف تلگو ریاستوں تک محدود نہیں بلکہ پورے ملک میں درپیش ہے۔ نوٹوں کی دیہاتی علاقوں میں کافی قلت پائی جا رہی ہے۔ RBI نے 10 اور 20 روپے کے سکے کافی مقدار میں متعارف کروائے ہیں، جہاں UPI لین دین کے نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ وہیں نچلے متوسط طبقے، غریب اور چھوٹے تاجروں کے اہم کرنسی 10 اور 20 روپے کے نوٹ ہیں۔ چھوٹے نوٹوں کی قلت اور سکوں کی کم تعداد ان مسائل سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بنیادی طور پر دیہی علاقوں اور شہری غریبوں کو متاثر کر رہا ہے۔ ان میں زیادہ تر اب بھی ڈیجیٹل ادائیگیوں کے عادی نہیں ہیں۔ بینک حکام کا کہنا ہے کہ تقسیم کے لیے چھوٹے نوٹوں کے بجائے RBI سے سکے بڑی مقدار میں آ رہے ہیں۔ ملک میں چھوٹے نوٹ بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ RBI کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اس سال 31 مارچ تک زیر گردش 2، 5، 10 اور 20 روپے کے نوٹوں کی تعداد
31 مارچ 2023 کے مقابلے میں کم ہوئی ہے۔